اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر نہ ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پھر فرمایا سنو، میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہیں جو مجھے دیا گیا۔ اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا۔ ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلہ کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے، ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جس کو اس سے پہلے ہم دم کرنے کی تہمت نہیں لگاتے تھے۔ اس نے اس شخص پر دم کیا جس سے وہ تندرست ہو گیا، اور اس کے سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہم کو دودھ پلایا۔ جب واپس آیا تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم پہلے دم کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اب اس کے متعلق کوئی بحث نہیں کریں حتیٰ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق پوچھ لیں۔ ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا معلوم کہ یہ دم ہے، ان بکریوں کو تقسیم کرو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شخص پر دم کرنا جائز ہے، اس لیے سورت کو سورہ رقیہ اور سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ قرآن پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لینا بھی جائز ہے، اور اس قرآن مجید اور کتب دینیہ پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے۔ اس میں مصحف کو قیمتاً فروخت کرنے اور مصحف کی کتابت پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے، اور یہ کہ استاد کی تعلیم سے تلمیذ کو جو آمدنی ہو اس میں استاد کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اب کسی بیمار کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے اگر وہ شفا نہ پائے تو اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دم کرنے والے میں روحانیت کی کمی ہے۔ سورہ فاتحہ کے شفا ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ